جہاں کہیں پانی بہہ رہا ہو وہاں سبزہ ہوتا ہے، اور جہاں کہیں آنسو بہہ رہے ہوں وہاں رب کی رحمت ہوتی ہے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو۔ نیک کام میں ہمیشہ جلدی کرو، موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدار سے زیادہ ملنے والا نہیں۔ جو علم تمہاری اصلاح نہ کرے وہ گمراہی ہے۔ بیک وقت وحدت بھی ہوتی ہے اور کشمکش بھی، اور یہی چیز ہے جو اشیاء کو حرکت اور تبدیلی کی طرف بڑھاتی ہے۔ انسان دولت، عورت اور دنیاوی خواہشات سے اعتراض کرے، روزہ رکھے اور اپنی دولت خیرات کر دے۔ علم عمل سے حاصل ہوتا ہے، اور نظریاتی علم جو عمل کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے اسے دوبارہ عمل میں آنا چاہیے۔ کائنات میں صرف ایک چیز موجود ہے، یعنی نور خدا، اور باقی سب کچھ غیر موجود ہے۔ خدا اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب حائل ہے جس کا نام نفس ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اقبال کے زمانہ میں خدا کا شکر گزار ہو۔ جو لوگ دولت و دنیا کے طالب ہیں، اگر وہ زمانہ کی سختیاں نہ جھیل سکیں تو پھر اپنے مقصد میں ناکامی کی شکایت نہ کریں۔ سچا دوست وہ ہے جو براہ راست یا کسی کی سفارش پر نفع پہنچائے۔ حقیقی عشق تو وہ ہے جو جذبہ عمل کو اور بھڑکا دے۔ بادشاہ سے وفاداری اس کی مجلسوں میں شرکت سے نہیں بلکہ رزموں میں صف آرائی ہے۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ علم چار چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ علم چار چیزوں سے یعنی تاریخ، مطالعہ کائنات، صفائی دل اور وحی سے۔ جو بندہ زیادہ سوچتا ہے وہی سب سے زیادہ کام کرتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں اور اپنی شعور کو اپنی جوش پوشی اور خوش خوراکی تک محدود نہ کرو، بلکہ اپنے میدان میں شہسوار بن جاؤ۔ نصیحت حقیقی خیر خواہی ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے، اور خواہش مند اور خوشامد صریح دھوکہ ہے جسے ہم غور سے سنتے ہیں۔ نیک نامی انسانیت کا زیور ہے اور روح میں بسی ہوئی خوشبو۔ ادھورا علم خطرے کا موجب ہوتا ہے۔ علم کے چشمہ کا پانی سیر ہو کر پیو یا پھر اس سے الگ ہی رہو۔ چند گھونٹ پینے سے آدمی مدہوش ہو جاتا ہے، سیر ہو کر پینے سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ ہماری نیکیاں بھی اسی طرح ہماری عادت کا ایک حصہ ہیں، جس طرح ہماری برائیاں ہماری عادت کا ایک حصہ ہیں۔ ہمیں اعمال صالحہ کی عادت اپنانے کے ساتھ ساتھ درست سوچ اپنانے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ آدمیوں میں سب سے بہتر وہی ہے جو بلند مرتبہ ہو کر تواضع اور انکسار اختیار کرے، اور بحالت و قدرت زہد کو اپنائے، بحالت قوت عدل کرے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدوں کے ساتھ نیکی کرنا ہر حالت میں مستحسن ہے، وہ دنیا میں بدی پھیلانے کے ایسے ہی مجرم ہیں جیسا کہ وہ خود بدی کرنے والے سیاہکار خونی کو بخش دینا ایسا ہی گناہ ہے جیسا بے قصور کو پھانسی دینا۔ انسان کے پاس ایک ایسی قوت بھی ہے جو مستقبل میں جھانک سکتی ہے۔ یہ اس وقت بیدار ہوتی ہے جب حواس خمسہ ہمیشہ سو رہے ہوتے ہیں اور دماغ مشاہدات کی مداخلت سے آزاد ہوتا ہے۔ اپنے دل کی خامیاں دور کرتے ہوئے ہی سچ کا علم حاصل کرنا ممکن ہے، اور اس کے علاوہ دانش مندی اور امن کی جانب لے جانے والا کوئی اور راستہ نہیں۔ ایسے بادشاہ کی عزت کو اور اس کی اطاعت کرو، بس پہلے یہ خیال کر لو کہ وہ بادشاہ توحید کے خلاف تو نہیں ہے۔ جو بندہ
ضروریات زندگی سے زیادہ کا طالب ہو وہ کبھی کائنہ نہیں رہ سکتا۔ ہمیں اپنی سست الجودی اور گرم بچھونی کو چھوڑ کر انسانی زندگی کو بامعنی کرنے والے فرائض کی انجام دہی میں دیگر اقوام کی طرح لگ جانا چاہیے۔ اسی میں کامیابی چھپی اور ڈھکی ہوئی ہے۔ زندگی ہمیشہ غیر متوقع اور نئی نئی چیزوں سے متعارف کرواتی ہے۔ ہمیں اپنے کان اور آنکھیں کھول کر ہم دم چکنا چور رہنا چاہیے۔ زندگی ایک عجوبہ ہر کسی کے سمجھ میں آنے والا فلسفہ نہیں۔ جو غذا انسان کھاتا ہے پہلے اس سے رس بنتا ہے، رس سے خون اور خون سے گوشت، گوشت سے چربی اور چربی سے ہڈیاں اور ہڈیاں سے مغز تیار ہو کر کہیں 26 دن کے بعد تخم انسانی پیدا ہوتا ہے۔ بس کون سی عقل مندی ہے کہ ایسے جوہر ہفت شاہ کو جسے قدرت نے اتنی محنتوں سے تیار کیا ہو ایک دم میں حظ نفسانی کی خاطر ضائع کر دیں۔ خدا کی راہ کی 4 قسمیں ہیں، تلوار اور کافروں کا سر، حجرہ اور عالموں کی بارگاہ، دسترخوان اور بھوکھوں کا پیٹ، مسجد و نماز۔ زن و شوہر ایک ساتھ ہی دعا مانگتے ہیں، ساتھ ہی عبادت کریں اور ساتھ ہی روزہ رکھتے ہیں، خوشی اور رنج و راحت و تکلیف میں باہم ایک دوسرے کے مونس ہوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ جہاں یہ باتیں ہوتی ہیں دیکھ کر خدا بھی خوش ہوتا ہے اور وہاں اپنی برکت نازل فرماتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو ایک اصولوں کے مطابق بسر کریں تو آپ زندگی بھر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اور اگر آپ دنیا کی رائے پر زندگی گزاری تو آپ کبھی آزاد نہیں ہو پائیں گے۔ انسان کی پیدائشی مٹی اور پانی سے ہے، جس کی سرشت میں مٹی غالب ہے اسے سختی اور جس کی سرشت میں پانی غالب اسے نرمی سے احکام خداوندی سکھانے چاہیے۔ دولت مندی کی خواہش عقل میں پائی اور عافیت کی خواہش کی زہد میں پائی، حساب دہی سے بچنے کی خواہش کی خاموشی میں پائی، راحت کی خواہش کی مایوسی میں پائی۔ زندگی ناخوشگواریوں سے خالی نہیں ہو سکتی۔ آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ناخوشگواریوں کو بھلا کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ میں نے ملک الموت کو جان کنی کے فرائض انجام دیتے دیکھا، مگر قرض خواہ سے زیادہ سخت جان نکالنے والا ملک الموت کسی کو نہیں پایا۔ بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، شرک بھی تو گناہ ہے لیکن یہ نہیں بخشا جائے گا۔ حق نے اپنے جمال میں ہماری دل جوئی کرتے ہوئے نزول کیا اور معبودات میں بھی ہمیں الوہیت کی سرائن کا مشاہدہ کروایا تو وہ شرک کی طرف چل پڑے، پھر انہیں اپنے اس قول کے جلال نے نہیں انہیں اپنے قبضے میں کیا۔ بے شک اللہ یہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ خدا تعالیٰ نے مومن کے دل سے زیادہ عزیز اور کوئی چیز نہیں بنائی، کیونکہ علم و معرفت سے زیادہ عزیز اور کوئی چیز نہیں، اور وہ دل میں ہوتی ہے۔ معصومیت کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے اس کی بھلی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ بھیڑوں میں چھپا ایک بھیڑیا ہوتا ہے جو موقع ملتے اپنا وار کرتا ہے۔ ہر بدن کا معالجہ 5 طریقوں سے ہے: فاسد معدہ جو کہ سر میں ہے، غرغرہ جو کچھ فہم معدہ میں ہے، قے سے جو کچھ معدے میں ہے، اسہال سے جو کچھ جلد میں ہے، عرق یعنی پسینہ سے اور جو کچھ عروق میں ہے فسد سے۔ لیکن دل پر جو میل جم چکا اس کا زائل کرنا دشوار ہے۔ جب آدمی گناہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تو اس کے خیالات کے سامنے سینکڑوں بچاؤ کی صورتیں خیر خواہی کے لباس میں آ کر اسے گناہ پر ابھارتی ہیں۔
مگر جو ہی کے گناہ کو کر چکتا ہے وہ سب جھوٹے معاون دفعتاً غائب ہو جاتے ہیں۔ مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم برتاؤ کرتے ہیں، ان میں مکمل طور پر رحم کا جذبہ موجود ہوتا ہے، اور یہی لوگ دشمنوں کے مقابلہ میں سیسا پلائی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔